السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ برا وقت جب بھی آتا ہے وطن پر اے وطن والوں، برا وقت جب بھی آتا ہے وطن پر اے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ میرے محترم و معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ ہمارے ملک ہندوستان میں نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی دن ہمارے ملک میں قانون نافذ ہوا تھا۔ ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو یہ انگریز ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھے۔ انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسم لہولہان کروائے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہولہان کروایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پسند کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی تو مالٹا کی کوٹھیوں کو ہمیں اپنا وطن بنانا پڑا۔ اس طرح کی صدیوں کی غلامی کے بعد یہ ملک ہندوستان ہماری قربانیوں کی بدولت انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب و دیان نظریات عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کبھی غورکشک کے نام پر مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی صرف شک و شبہ کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے مدرسوں پر شک کی نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، اور حد تو یہ چلیے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اور ان اتحاد کے دشمنوں کو کہ کان کھول کر سن لو، جب تک اس زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، زندہ رہے گا، اللہ کی قسم کوئی ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ ہم اس ملک کی آزادی کے لیے کل بھی اپنی سولی پر چڑھا کرتے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ کل بھی ہم اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چومنا پسند کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ کل بھی ہم اس ملک کی آزادی کے لیے توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہب و ملت، اپنے دین و دھرم پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پہ اتر جائیں کوہرام مچا دیں گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیسے حالات ہیں؟ آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک اہم وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ آخر مسلمان کو اس ملک سے اتنی محبت کیوں؟ ارے ہم کیوں نہ کریں اس ملک سے محبت؟ ہم تو جیتے جی اس ملک سے پیار کرتے ہیں اور مرے دم تک پیار کرتے رہیں گے۔ ہمیں محبت کا طریقہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور محبت کا سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں ناولوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہندوستان کے اندر ہر طرف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو 80 فرقہ پرستے ہیں یقیناً وہ آٹے میں نمک کی طرح ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہے۔ ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم تمام اکٹھا ہو کر ان آستین کے سانپوں کو، ان زہریلے سانپوں کو کچل ڈالے اور ملک کی بقا کی فکر کرے۔ یہ ہمارا ہندوستان جمہوریت کا پاسبان ہے۔ کچھ ایسے نالائق ملک کے غدار جو اس ہندوستان کو قبرستان بنانے میں لگے ہوئے ہیں،
لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لو، جب تک اس زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا کوئی اس ہندوستان کے آبرو سے نہیں کھیل سکتا۔ جب اس ہندوستان کے چپے چپے کو ضرورت پڑی ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی میر عبد الحمید کی شکل میں، تو کبھی خان عبد الغفور کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں، تو کبھی حضرت ٹیپو سلطان کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا تھان سیری کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا محمود الحسن کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا ابوالکلام کی شکل میں، تو کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ نہ جیو دھرم پر نہ مرو دھرم پر، نہ جیو دھرم پر نہ مرو دھرم پر، انسانیت ہی دھرم اور وطن، بس جیو وطن پر۔ میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔